बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलबासित अलसेहत का इंटरव्यू आया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में किस चीज़ को रिवील किया और खाना काबा के बारे में चंद ऐसी मालूमात जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल सैयदा रूबी रज़ी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया और इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। नाज़रीन कराम, 16 जनवरी 2015 को अलबासित का इंटरव्यू आता है, जो कि इजिप्शियन नेशनल रिसर्च सेंटर में काम करते थे। वो इंटरव्यू में रिवील करते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस में थे तो उन्होंने देखा कि अर्थ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। जब वो अर्थ को जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये रेडिएशन अर्थ के सेंटर यानी काबा से निकल रही है। ये रेडिएशन मर्ज से भी आगे कहीं जा रही थी, जो कि इन्फिनेट थी। शायद यही रेडिएशन है जो इस काबा को सातवें आसमान पर मौजूद काबा से जोड़ती है, जिसका नाम है बैतुल मामूर। काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। इसके चारों कॉर्नर ज़मीन की चारों डायरेक्शन को एग्जैक्ट सेम पॉइंट करते हैं और ये लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है। अलबासित अलसेहत का कहना है कि अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान कैंपस को रखोगे तो निडल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। इसे ज़ीरो मैग्नेटिज्म जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ मैग्नेट फोर्स इफ़ेक्ट नहीं करती। इसीलिए अगर कोई इंसान मक्का में रहता है तो वो लंबी और हेल्थी लाइफ जिएगा, क्योंकि इसकी बॉडी पर ग्रेविटी कम असर करेगी। काबा में जो काले रंग का पत्थर लगा है, जिसे हम हजरे अस्वद भी बोलते हैं, रिसर्च से पता चला है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है और ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। इससे ये हदीस भी प्रूफ हो जाती है। 1.618 ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिज़ाइन नंबर है। अल्लाह ने इस यूनिवर्स में जितनी भी कमाल की चीज़ें बनाई हैं, इनमें यही नंबर यूज़ हुआ है, जैसा कि हार्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, फेज, डीएनए और गैलेक्सीज। ये नंबर इतना यूनिक है कि इस नंबर को इंसानों ने भी कई चीज़ों की बनावट में यूज़ किया है, जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड्स, जिसे देखकर आज तक इंसान हैरान है कि इसे आखिर बनाया कैसे, जबकि आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इन्हें बनाना इम्पॉसिबल है। कई पेंटर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने अपने आर्ट में इस नंबर को यूज़ किया है, जैसा कि हिस्ट्री के बड़े ही फेमस जीनियस लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग मोनालिसा की बनावट में इसी रेशियो का यूज़ किया है। मोनालिसा आज दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है, यानी कि अगर किसी भी डिज़ाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। केपलर जैसे फेमस एस्ट्रोनॉमर ने तो इस नंबर को ग्रेट ट्रेजरी कहा है, लेकिन आखिर इस दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां ये नंबर अप्लाई होता है? मक्का, वही शहर जहां काबा है। मक्का और नॉर्थ पोल के दरमियान का डिस्टेंस है 7631.68 किलोमीटर्स और मक्का से साउथ पोल के दरमियान का डिस्टेंस है 12,338.32 किलोमीटर्स, जिसका प्रोपोर्शन बनता है 1.618, द गोल्डन रेशियो। इतना ही नहीं, साउथ पोल और मक्का दोनों पोल्स के दरमियान के डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी 1.618 बनता है। अगर लेटिट्यूड और लॉन्टिट्यूड मैप से भी देखें तो मक्का की सोल्स्टाइस लाइन से वेस्टर्न डिस्टेंस से ईस्टर्न डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी 1.618 ही बनता है।
مکہ پوری دنیا میں واحد ایسی جگہ ہے جس کی لمبائی چوڑائی میں گولڈن ریشیو بنتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی جہاں لوگ آ کر ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آ کر اللہ کو یاد کر سکیں، تو اللہ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا اور حضرت ابراہیم کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو بنایا، لیکن کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں بہت بڑا طوفان آیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں گر گئی، جس کے ہزاروں سال بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کے بعد سے دنیا بھر سے لوگ آ کر کعبہ میں عبادت کرتے تھے، اور اس وقت کعبہ بہت بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی تھی، جو کہ ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابراہہ، اس سے دیکھا نہ گیا، اور اس نے کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ایک بڑی فوج کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تب ہی اللہ نے اتنی بڑی فوج کو چھوٹے پرندوں سے ہرا دیا۔ ان پرندوں نے اپنے منہ میں پتھر ڈال کر ابراہہ کی فوج پر پھینکے، اور ان پتھروں نے ابراہہ کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ یہ ہسٹری کا پارٹ ہے۔ ابراہہ کے اس واقعے کے کچھ سالوں بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، لیکن 600 عیسوی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو ڈیمیج کر دیا۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے باقی قبیلوں کے ساتھ مل کر اس کعبہ کی تعمیر کروائی۔ لیکن جب یہ کعبہ تعمیر ہوا اور حجر اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو عرب کے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نیک کام وہ خود کرے، جسے دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کل صبح جو انسان کعبہ میں پہلے انٹر ہوگا وہی یہ کام کرے گا۔ اگلے ہی دن جب لوگوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے باقی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اس مقدس پتھر کو کعبے میں رکھا۔ اس کے کچھ ٹائم بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن اس وقت تک لوگ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، اور اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب دیکھ کر 620 عیسوی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، لیکن قریش پھر بھی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ صلح حدیبیہ سائن کیا۔ اس
ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان کعبہ میں آ سکتے تھے، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں اور مکے کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن 10 سال بعد مسلمان کافی طاقتور ہو چکے تھے اور اس وقت تک کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور 630 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد انہی صحابیوں نے خود سے بتوں کو توڑا جو کہ پہلے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 683 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور خلافت امیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کعبہ کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 11 جنوری 930 کو حج کے پہلے ہی دن کرامتیوں نے کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو چرا لیا۔ کرامتیوں کا لیڈر ابو طاہر الکرامتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر مکے میں انٹر ہوا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے حجر اسود کو اپنے ساتھ مسجد الدرار میں لے گیا۔ یہ وہ مسجد ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ہپوکریٹس لوگوں نے بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسے توڑ دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اس مسجد کو بنا کر اسلام میں یونٹی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو طاہر بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر مسجد الدرار میں حج کرنے آئیں۔ اللہ نے اسے بڑی ہی دردناک موت دی۔ اس کے جسم کو کیڑوں نے کھایا۔ پھر اس کے 30 سال بعد جب عباسی کی حکومت آئی تو انہوں نے کافی پیسہ خرچ کر کے حجر اسود واپس سے اکٹھا کر کے کعبہ میں لگا دیا۔ اس وقت تک حجر اسود 60 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ کعبہ جتنا قیمتی ہے اتنی ہی ٹریجک اس کی ہسٹری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، تم کتنے پاک ہو اور تمہاری خوشبو کتنی پاک ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔